السلام علیکم ناظرین نظریہ ٹی وی کی میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اس کووڈ-19 کی وبا پھیلنے کے بعد سب سے زیادہ متاثر اور سب سے اول دستہ جو اس جنگ میں ہے وہ ڈاکٹرز ہیں، لیکن پاکستان میں ڈاکٹرز کو بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک کالم لے کر آ رہے ہیں جس میں ڈاکٹرز کی مشکلات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ناظرین، تصور کیجئے کہ جنگ چھڑ گئی ہے اور فوج کو حکم ملا ہے کہ وہ اگلے مورچوں پر پہنچ کر کیل کانٹے سے لیس دشمنوں کی یلغار کو روکے، مگر تیاری کی یہ حالت ہو کہ کسی کے پاس بندوق ہے تو گولیاں نہیں، وردی ہے تو بوٹ نہیں، بوٹ ہے تو ہیلمٹ نہیں، اور یہ سب ہے تو ٹرک نہیں، اور ٹرک ہے تو آدھوں میں پٹرول نہیں۔ اور جب یہ سپاہی دست بستہ کہیں، سر ہم اس زمین اور قوم کی تحفظ کے لیے تن من سے دشمن پر جھپٹ پڑنے کے لیے تیار ہیں، ٹرک کم ہے تو کیا ہوا، پٹرول کی قلت ہے تو کیا ہوا، کھانے کا کیا ہوگا ہمیں اس کی بھی پرواہ نہیں، مگر اللہ کے واسطے ہمیں کم از کم بندوق، گولیاں، ہیلمٹ اور بوٹ ہی پورے کر دیں تاکہ ہم مریں بھی تو لڑتے ہوئے مریں۔ اور سالار ان سپاہیوں سے پلٹ کر کہے، کیا تمہیں تربیت پر قوم نے اس لیے پیسہ خرچ کیا تھا کہ وقت پڑنے پر تم آگے بڑھ کر دشمن کو دندان شکن جواب دینے کی بجائے بندوقوں، وردیوں، بوٹ اور ہیلمٹ کی قلت کا رونا رونے لگو؟ یہ سب سامان آتا رہے گا، فی الحال آگے بڑھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کلام اقبال سر آنکھوں پر، مگر ہر قوم اپنی قوم کو بہترین وسائل مہیا کرتی ہے، اپنا پیٹ کاٹ کے ان کی ضروریات کو پورا کرتی ہے، تاکہ وقت پڑنے پر یہ سپاہی یکسو ہو کر بلند حوصلگی کے ساتھ دشمن کا دیوانہ وار مقابلہ کریں۔ جب سپاہی دیکھتا ہے کہ پوری قوم اور ریاست اس کے پیچھے دامے درمے قدمے کھڑی ہے تو پھر وہ بھی جان کی بازی لگا دیتا ہے اور قوم کا ہیرو کہلاتا ہے۔ میری بس اتنی سی التجا ہے کہ ڈاکٹروں اور طبی عملے کو ہیرو اور ہراول سپاہی کہنا بند کیجیے۔ یہ ہیرو نہیں بلکہ اس قوم کے ولن ہے جسے خود کو بچانے میں کوئی خاص دلچسپی ہی نہیں۔ ہیرو کبھی ہاتھ جوڑ کر اپیل نہیں کرتے، ہیرو کو بنیادی ساز و سامان مانگنے کے لیے دھرنے نہیں دینے پڑتے، بھوک ہڑتال پر نہیں بیٹھنا پڑتا، مظاہرے نہیں کرنے پڑتے، عدالتوں کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا پڑتا، لاٹھیاں نہیں سہنی پڑتی، قوم کو لاک ڈاؤن کے لیے خدا رسول اپنی اور اپنے خاندانوں کی جان کا واسطہ نہیں دینا پڑتا۔ کبھی کوئی ایسی جنگ دیکھی یا سنی جس کا وار روم میں سیاستدان، بیوروکریٹ، حکمران جماعت کے عہدیدار، علماء، تاجر و صنعت کار بھرے پڑے ہوں، اور جن پروفیشنل کمانڈروں کو عملاً روڈ میپ بنا کر جنگ لڑنی ہے وہ وار روم سے باہر کھڑے محض اندر سے آنے والے احکامات بجا لانے کے پابند کر دیے جائیں؟ کیا کوئی جانتا ہے کہ اب تک یہ جنگ لڑنے والے کتنے ڈاکٹر اور پیرامیڈکس دشمن کے ہاتھوں زخمی اور جاں بحق ہو گئے ہیں؟ مجھے معاف کر دیں کہ میں جاں بحق ہونے والے طبی عملے کو شہید نہیں کہہ سکتا، شہیدوں کو تو قومی پرچم میں لپیٹ کر سلامی دے کر قبر میں اتارا جاتا ہے، شہیدوں کے گھروں پر تو حاکم وقت یا اس کے نمائندہ جا کر ان کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، زخمیوں کی عیادت کرتا ہے، اس کی ترجیحاتی توجہ تو ہمہ وقت سامان حرب کی کمی بیشی پورا کرنے پر ہوتی ہے تاکہ دفاعی فصیل کھڑی رہے، مگر یہ جو بھی ہیں اس وقت انہیں سلیوٹ کی نہیں حفاظتی سوٹ کی ضرورت ہے، انہیں آستانے نہیں دستانے چاہیے، انہیں دل نشین خطاب نہیں حفاظتی نقاب چاہیے، انہیں شوکاز لیٹر نہیں وینٹی لیٹر دو، انہیں کوئی چمتکاری ڈھکوسلا نہیں حوصلہ چاہیے، انہیں ہمدردی کی نہیں درد مندی کی ضرورت ہے، یہ ہیرو نہیں زیرو ہیں۔ ذرا سوچو کہ 22 کروڑ میں سے زیرو نکل جائیں تو کیا رہے گا؟
ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اور آج کا موضوع جو ہے وہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ ناظرین، مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت